ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے بندوں کو بعض اوقات مختلف مثالیں دے دے کر قرآن کریم میں آپ کو ایسی آیات ملے گی جن مثالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ فرمایا ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لیکن علم والے ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی ان مثالوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ یعنی آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ جا بجا اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا، اور ہر قسم کی مثال آپ کو قرآن کریم میں ملے گی۔ اور باقاعدہ محدثین اور مفسرین نے اس موضوع پر کام کیا، اور امثال القرآن کے نام سے اس پر باقاعدہ کتابیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر ہر محدث اور مفسر نے ان مثالوں میں سے جو نقطے نکالے کہ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمائی، اس مثال کے ارشاد فرمانے کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہیں، آج تک مفسرین ان حکمتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آغاز ہی میں کئی ایسی مثالیں ذکر فرمائیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ مثلا فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کسی کو کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان کے جیسا، یعنی صحابہ جیسا۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے ایک مثال ذکر کی ہے کہ تم بھی صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو منافقوں نے کہا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کو جلال آیا، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ اب اس آیت میں غور کیجئے گا، فرمایا ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ ابھی ہم نے اسی دورہ میں ابتدائی دنوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات کو پڑھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، کس قدر آپ سے پیار کا معاملہ کرتے تھے کہ جہاں آپ کا حکم آ گیا اس کے بعد صحابہ آگے نہیں نکلتے، کس قدر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی ذات کا ادب کرتے تھے۔ تو قرآن نے ہمیں اس آیت میں ہی فرمایا ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ تو ہمارے ایمان میں وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی محبت کا مرکز و محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہونی چاہیے۔ تو قرآن میں ایسی آپ کو مثالیں ملیں گی۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انہیں سب سمجھا دیا، سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سارا معاملہ، تو معاملہ دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کے دل میں نرمی پیدا ہوتی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جب ان کے دل سخت ہوئے تو قرآن نے مثال بیان کی ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ ان کا دل نرم ہوتا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کی طرف جھکنے کا، اس کی فرما برداری کے خیال کا داعیہ پیدا ہوتا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھی تھی نا ان لوگوں نے، بنی اسرائیل کی طرف بھی اشارہ کیا اور کفار مکہ کی طرف بھی اشارہ کیا کہ بھائی ایک بندہ مر جائے، اس مرے ہوئے کو گائے کا ٹکڑا لگایا جائے اور وہ زندہ ہو جائے۔ یعنی ایسی مثال پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، اور فوت ہونے کے بعد اس کو زندہ کیسے کیا جا رہا ہے، گائے کا ٹکڑا لگا کے، اور وہ زندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے قاتل کا نام بتاتا ہے، دوبارہ مر جاتا ہے۔
تو یہ واقعہ دیکھنے کے بعد تو وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور اس میں مزید پختگی بڑھتی، تو وہ اس واقعے کے بعد سخت دل ہو گئے۔ بتایا یہ گیا کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ ان کے دل پہلے سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے ساتھ کئی قسم کے حادثے ہوتے ہیں اور وہ ان سے سبق لینے کے بجائے مزید ڈھٹائی پر اتر آتے ہیں۔ تو قرآن نے ذکر کیا ثم قست قلوبکم، اس واقعے کے بعد ان کے دل نرم ہونے چاہیے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ کیسے سخت ہوئے؟ جیسے کہ پتھر ہوتا۔ اب دل کو تشبیہ دی پتھر کے ساتھ، اللہ نے مثال دی، جس طرح ہم بھی آج کہتے ہیں بھئی تیرا دل پتھر کا ہے، پتھر دل ہو گیا یہ۔ تو اب پھر اس کے بعد اللہ نے پتھروں کا ذکر کیا، فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، فرمایا کئی پتھر ایسے ہیں وہ پھٹ پڑتے ہیں، ان سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کئی پتھر اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کا ڈر ذکر کیا کہ اللہ کا خوف اور جلال ان کو اتنا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پتھر پھٹ جاتے ہیں۔ یہ تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ اب مثال دے کر انہیں سمجھایا گیا کہ تمہارے دل پتھر کے ہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد قرآن اگلے مقام پر پھر مثال دیتا ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان لوگوں کے دل ہیں، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا، امیہ ہو گیا، یہ سارے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح و شام دیکھتے تھے، چوری چھپ کر آپ کا کلام سنتے تھے، آپ ان کے سامنے دنیا میں آئے تھے۔ اور ابو لہب تو ایسا ہے کہ وہ آپ کے پیدا ہونے پر لونڈی آزاد کر رہا، اتنی خوشی کا اظہار کر رہا، یہ سارے آپ کو جانتے تھے۔ لیکن جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کیا تو یہ سب سے بڑے آپ کے مخالف ہو گئے، بجائے اس کے بات کو سمجھتے۔ اب دیکھیے، ایک عبداللہ ابن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ، یہودی عالم ہے، حضور کا ان کے ساتھ کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ان کے سامنے پلے بڑے، ان کے سامنے دیکھیں اس جملے کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے اور حضور فرماتے ہیں میں تم میں ایک عمر گزارے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی توحید کے اوپر کوئی معجزہ پیش نہیں کیا گیا، کوئی نشانی نہیں دکھائی گئی، اپنی ذات کو رکھا گیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایک عمر تم میں نے گزاری ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں کہ میں تم میں ایک عمر گزارے بیٹھا ہوں، میری ذات میں تم نے کوئی کمی کوئی عیب دیکھا ہے؟ ایک طرف وہ مجمع ہے جو 40 سال سے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی صداقت کو، آپ کی امانت کو، آپ کے کردار کو دیکھ رہا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو صرف پہلی نظر پڑتی ہے، صرف پہلی نظر پڑتی ہے، زبان سے جملہ نکلتا ہے واللہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کتنا فرق ہے ہدایت کے قبول کرنے میں۔ ایک طرف وہ 40 سال تھوڑے نہیں ہوتے، 40 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اور آج کے دور میں تو ہمارے پاس بہت ساری مصروفیات ہیں۔ آپ اس دور میں چلے جائیں جب مصروفیت ہی کوئی نہیں تھی، ساری زندگی سامنے گزری ہے، کوئی زندگی میں آج کی طرح کی کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو لوگوں سے چھپی ہوئی ہو، سب کچھ ظاہر ہے۔ اور ایک طرف وہ بندہ ہے جو صرف پہلی نظر پڑ رہی ہے، پہلی نگاہ پڑتی ہے، وہ کہتا ہے واللہ یہ کسی ایسے شخص کا چہرہ ایمان لے آتا۔ اور پھر ایک اور بات عبداللہ ابن سلام سے ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن سلام نے یہ جو اگلا ایک مثال پیش کی نا، اس میں ہمارے معاشرے کے لیے بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ وہ کہ جس کے ساتھ ہماری بنی ہوئی ہو تو اس کے ساتھ ہمارا معاملہ اور ہوتا ہے، جب بگڑ جائے تو ہمارا معاملہ اور ہوتا ہے۔ وہ بڑا مشہور شعر ہے، ہم نے کئی بار پڑھا ہے، جد لگن لگی پریت پریتم کہندا ہے
ہاتھی اتوں لگا بنیرا سہندا ہے، جد ٹٹن لگی پریت پریتم کہندا ہے، ککڑ پرے ہٹا بنیرا ٹہندا ہے۔ عبداللہ ابن سلام آ جاتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا، میں ایمان لے آیا ہوں، آپ پہلے میری قوم کو بلائیں، میری قوم والوں کو بلا کے پوچھیں عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے۔ آپ کو فطرت انسانی کا ایسا منظر سامنے آئے گا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ ان سے پوچھیے عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے۔ بلا لیا گیا، بلا کے پوچھا گیا اے لوگو عبداللہ بن سلام کیسا ہے؟ ہم میں سچا آدمی ہے، نہ صرف وہ سچا ہے بلکہ سچے کا بیٹا ہے، بہت سچا ہے، عالمنا سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بڑا نیک ہے، کردار اس کا بڑا اچھا ہے۔ اب جب ان کی زبان سے نکل گیا یہ کہ ہم میں سچا بھی ہے عالم بھی ہے، عبداللہ ابن سلام ایک کونے سے نکلے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر میں تو گواہی دے چکا ہوں، نہیں یہ تو جھوٹا ہے، اس کا ابا بھی جھوٹا تھا۔ فوراً بدلی ہوئے، یہ تو ہے ہی جھوٹا، اس کا تو باپ بھی جھوٹا تھا۔ عبداللہ ابن سلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہی دکھانا تھا، یہی دکھانا تھا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے ماننے کا قبول کرنے کا بھی اپنا ایک انداز ہے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا لیکن یہ ان سے دیکھتے، وَلَهُمْ آذان ان کے کان ہیں لیکن یہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ پھر اگلا جملہ فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی مثل ہے، یہ تو جانوروں کی مثل ہے، بل ہم اضل، نہیں جانور نہیں، پہلے فرمایا تھا پتھر ہیں، پھر پتھروں کی تعریف بیان کی کہ پتھر بھی ان سے اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جانور ہیں، نہیں بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے، کہ جانوروں کو بھی اپنے مالک کی پہچان ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کو یاد کرنا۔ اور آپ میں سے کئیوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے مالک کو سال بعد بھی دیکھے، عرصے بعد بھی دیکھے، تو جانور اپنے مالک کو بول کر جو مخصوص آواز نکالتا ہے آپ اس آواز کو نہیں بھول سکتے۔ ہمارے ہاں چونکہ دیہات کا ماحول ہے نا، تو لوگوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، وہ گائے رکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس چلی جاتی ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، اور پھر جب وہ سال کے بعد یا کہیں، تو اس جانور نے اپنے مالک کو پہچان کر ایک انداز ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ تو قرآن نے ان تینوں باتوں کا ذکر کر کے کہ ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانور بھی ان سے اعلیٰ ہیں۔ تو یہ مثال دے کر انسان کے ضمیر کو ہلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے تو جانور اچھے ہیں۔ پھر آگے قرآن کریم نے ایک اور مثال بیان کی، جب کفار مکہ مناسک حج سے فارغ ہو جاتے، حج کے ارکان سے ادا کرنے کے بعد فارغ ہوتے تو صحن میں بیٹھ جاتے، حرم میں بیٹھتے، اور بیٹھ کے اپنے باپ دادا کے جھوٹے واقعات سناتے، میرا دادا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا باپ ایسا تھا، فلاں ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مثال دی، فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب تم حج کے ارکان ادا کر لو نا تو اللہ کو یاد کیا کرو، کیا کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے باپ دادا کے جھوٹے واقعے سناتے ہو نا، جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، اسی طرح سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ باپ دادا تو ہو سکتا ہے تمہارے اس قابل ہوں یا نہ ہوں، لیکن جب اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بے حساب نوازے گا۔ تو یہاں بھی انہیں مثال دے کر سمجھایا گیا
ایسے اللہ کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سمجھایا۔ پھر اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو اللہ نے کیسے بیان کیا؟ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ کیونکہ بعض لوگ مال کی زبان سمجھتے ہیں، بعض لوگ مال کے ذریعے سے سمجھتے ہیں، کیونکہ مال کو جب 2 جمع 2 ان کو سمجھ آتی ہے کہ 2 جمع 2 4 ہوتا، ان کو یہ مثال دی جا رہی ہے کہ تم اس مثال سے بھی اگر سمجھنا چاہو تو یہ مثال بھی کافی ہے۔ اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دانہ۔ اب کھیتی باڑی کرنے والا اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ بیج سنبھال لیے جاتے ہیں، جب آخری اس کا فصل کا معاملہ ہوتا ہے تو بیج سنبھالتا ہے وہ، تاکہ اگلے موسم میں ان بیجوں کے ذریعے میں پھر فصل حاصل کر سکوں۔ اب مثال دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایک دانے کی طرح۔ جو زراعت کو نہیں سمجھتا وہ اس مثال کو نہیں سمجھ سکتا، جو زرعی تھوڑی سی بھی معلومات رکھتا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی بڑی۔ کمثل حبہ، ایک دانہ زمین میں بویا، انبتت 7 سنابل، 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانہ۔ اب مثال دے دی گئی بھی ایک دانہ بو کر 700 دانے، 700 دانے۔ پھر یہاں پر بس نہیں کیا گیا، فرمایا جس کو چاہے گا اللہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ دے دے گا۔ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال یوں بیان کی۔ اب اس کے بعد ایک اور مثال دی، فرمایا جب میرے راستے میں خرچ کر چکو۔ اب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ اب بندوں پر بندے نے خرچ کر لیا، اس کے بعد اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا، میں نے تو اس کے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، تو قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنی نیکی ضائع نہ کرنا، احسان کے ذریعے سے، جتلانے کے ذریعے سے اپنی نیکی ضائع نہ کرنا۔ اب وہ نیکی ضائع کیسے ہو رہی ہے اس کی مثال دی، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، فرمایا جیسے ایک بہت بڑی چٹان ہو، ایک بہت بڑی چٹان ہو، اس چٹان کے اوپر مٹی جم گئی ہے، مٹی کی تہ جم گئی ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ مٹی میدان ہے، اور اس کے دل میں بڑے خیال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ چٹان، یہ مٹی ہے، یہاں پر سبزی اگاؤں گا، یہاں پر کھیتی باڑی کروں گا، مزے آ جائیں گے، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہا ہے اچانک بارش برسی، اچانک بارش برسی، وہ جیسے ہی بارش برسی ایسی تیز بارش برسی کہ مٹی ساری بہا کر لے گیا، اور نیچے سے کیا نکلا؟ پتھر نکلا، نہ اس کے اوپر مٹی ٹھہر سکی، نہ اس کے اندر کوئی چیز بوئی جا سکی۔ فرمایا جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے ایسا کرتا ہے اس کی مثال بھی اس چٹیل چٹان کی طرح، جس کے اندر پانی بھی نہیں گیا، جس کے اندر بیج بھی نہیں بویا گیا، بلکہ جب بارش آئی تو بارش تو باران رحمت ہے، بارش تو کسان کے لیے بڑی خوش فہمی اور بڑی اس کے لیے اچھی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے لیے جو اچھا ہونا تھا اس نے اس کا پول کھول دیا۔ یہ مثالیں جو ہیں، ان مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے معاشرے کی حقیقت کو کیسے بیان کیا، کیسے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے بارے فرمایا مثل الذین اتخذوا، یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے، ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح۔ فوراً ذہن اس طرف چلا گیا، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا، سب سے کمزور گھر، اور ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح۔ اب جاننے والے جان گئے کہ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یاد ہے آپ کو حضرت سیدنا اکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ دشمن ہے، باپ دشمن ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑے لوگ وہ اس صدمے کی تاب نہ لا سکے تھے، یہ بھی نکل پڑے کہ میں اب یہ دن بھی آنا تھا کہ مکہ میں بھی آپ کی حکومت قائم ہو گئی، بھاگو یہاں سے، چلو نکل چلتے ہیں یہاں سے۔ کشتی میں بیٹھ گئے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اس کی ہدایت کے اسباب اور ساز و سامان کیسے ہوتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ سمندر میں سیلاب آ گیا، طغیانی آ گئی۔ اب جب طغیانی آئی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں اب مانگو، اب وہ پھر کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں وہی خدائے وحدہ لا شریک سنتا ہے، یہاں کوئی بت نہیں کام آتا، یہاں کوئی دیوی کام نہیں آتی، کیونکہ ان کے بتوں کے انہوں نے بت دیویاں لات منات عزا حبل اس طرح کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، وہ الگ الگ خدا بنائے ہوئے تھے، یہ فلاں کا خدا ہے، یہ فلاں کا خدا ہے۔ بلکہ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ اس قدر ان کے دل میں تعصب تھا کہ ہر قبیلہ دوسرے کے خدا کو نہیں مانتا تھا، بلکہ اپنا خدا اس نے الگ رکھا ہوا تھا۔ تو یہی تو کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا تھا بھی تم چاہتے ہو اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ہم بس ایک کو مان لیں۔ سمجھانے کا ایک انداز ہوتا۔ اب جب وہاں طغیانی آئی تو سب نے کہا یہاں ایک ہی ذات سنتی ہے۔ اب اندازہ کریں، کہا سارا کچھ ختم ہو جائے، جو خدا یہاں سن رہا ہے تری میں، تو خشکی میں ہم اس کو کیسے ماننے سے انکار کریں؟ بس یا اللہ یہاں سے بچا لے، یہاں سے بچا لے۔ اب یہاں سے بچ گیا تو سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ اللہ نے توبہ کے کیسے اسباب بنائے۔ اچھا، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ ایک بہت بڑی ہستی ہے صحابہ میں جسے اللہ نے ہدایت کا موقع دیا۔ ماضی کا ایک واقعہ، انہوں نے اپنا بت رکھا ہوا تھا اور اس بت کو وہ چڑھاوا بھی چڑھاتے، سجاتے، سنوارتے، خوشبو لگاتے۔ بھتیجوں کے دل میں خیال آیا کہ چچا کو سمجھایا جائے۔ کیسے سمجھائیں؟ چچا تو بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، بت کے گلے میں رسی ڈالی اور گھسیٹتے ہوئے بت کو لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اب صبح کو وہ اٹھے، وہ میرا خدا دیکھا ہے، اینا معبودی، میرا پتہ نہیں میرا خدا کہاں چلا گیا، کسی نے دیکھا ہے؟ اب آپ دیکھیے کچھ باتیں منہ سے ایسی نکلوائی جا رہی ہیں کہ مخلوق وہ خدا کو ڈھونڈ رہی ہے کہ خدا میرا کہیں گواچ گیا ہو۔ تو میرا خدا دیکھا ہے؟ کہیں نہیں۔ میرا خدا کہیں دیکھا ہے؟ میرا دیکھا۔ پوچھتے وہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں، وہ جس کو اپنا خدا مانتے ہیں وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے۔ میں یہاں رک کر، ہم نے 2004 میں ہمارے ایک استاد صاحب تھے، ہم نے رد قادیانیت کورس جب کیا تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں ان گمراہیوں سے بچا کر اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں ہندو معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر جاتی ہے کہ بازار سے بھگوان کو لیا جائے، بت کو خریدا جائے۔ اب وہ اگر مہنگا بھگوان پسند کر لے تو ماں کہتی نہیں پوتے گندا ہوا کو اور دیکھ دیں، آپ یہ صحیح نہیں ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو عقل کیسے بند ہے، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اپنے حاجت روا اور مشکل کشا کو خود خرید رہے ہیں، خود خرید کے ان کو گھر میں رکھ کر پھر خود ہی ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں پر یہ اللہ کا احسان نہیں ہے کہ ہمیں اس نے پیدائشی طور پر ان چیزوں سے بچا کے مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا کیا۔ اب بھتیجوں نے یہ کام کر لیا، اب لا کے دھو دھا کے خوشبو لگا کے اپنے خدا سے باتیں کر رہے ہیں کہ تجھے کس نے ایسے کیا، کس نے ایسے کیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ دوسری رات بھتیجوں نے پھر وہی گلے میں رسی ڈالی اور بت صاحب کو گھسیٹتے ہوئے وہ کچرے کے ڈھیر پر پھینکا ہے۔ اگلی صبح پھر وہ میرا خدا دیکھا ہے، کہیں پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا۔ اب پھر جا کر دیکھا تو پھر کچرے کے ڈھیر پہ ملا۔ غصہ، جذبات،
اس کو نہلا دھلا کے صاف کر کے خوشبو لگا کے تو کلہاڑی سر پہ اس کے کندھے پہ رکھ دی. اب کوئی آئے نا تو اس کو تم نے پٹنا، پھر میں دیکھوں گا اس کو. اس نے کیا کرنا تھا؟ یہ تو ایسے عقل والے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن ہی بیان کرتا ہے نا، کہ جب سارے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا دھڑ کاٹ دیا، جو بڑا تھا اس کے کاندھے کے اوپر وہ کلہاڑی رکھ دی. اب قوم والے جب اپنے اس میلے سے واپس آئے، وہ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ کہتے قالوا سمعنا فتى، وہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ نہیں گیا تھا، اس کو بلا کے لاؤ. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا. اب یہاں جو حکمت ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑی رکھی ہے اس سے پوچھو، اس کو پتہ ہوگا. وہ کہنے لگے ابراہیم عجیب باتیں کرتے ہو، یہ بت بھی بولا کرتے ہیں. کہا اف لکم، تم پر افسوس ہے، جب یہ بول نہیں سکتے، جب یہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو تم اپنا خدا مانتے ہو. ان کے عقیدے پر ایسی ضرب پڑی، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ ہمارے نوجوان بچوں کو خراب نہ کر دے، برا بھلا کہنا شروع کر دیا. یہاں بھی جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، وہ پھر لے جا کر کچرے کے ڈھیر پر ڈال آئے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت جب کسی کو دینی ہو، جب کسی کو راہ راست پر لانا ہو، اب کہنے لگا تو اپنا آپ نہیں بچا سکتا، دفعہ دور، تو اپنا آپ نہیں بچا سکتا، میں تجھ جیسے کو مان رہا تھا. تو پھر اللہ کی راہ پر آ گئے. اپنے بھتیجوں سے کہنے لگے کہ مجھے اب لے چلو، میں اب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو معاملہ عزیزو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں اس قسم کی کئی مثالیں ذکر کی جن سے انسان مثالوں کو پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا، انہوں نے اپنا آپ خسارے میں ڈال دیا. تو ہم سارے یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کرم اور فضل ہے، وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو ہم کوئی زیادہ عقل والے نہیں ہیں، کوئی زیادہ مال والے نہیں ہیں. یہ صرف اور صرف ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور وہ جس پر چاہے اپنا فضل نازل فرما دے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے مثالیں دے دے کر اپنے بندوں کو سمجھایا. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مثال دے دے کر لوگوں کو سمجھاتے تھے. اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ نے یہ مثالیں دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے مثالیں دی، ان کو جانیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین ثم آمین.